خوشی ہے اس بندے کے لیے جو عمل کرنے میں موت سے پہل کرے اور آخرت کے لیے خالص عمل کمائے۔ انسان کو کچھ ماں باپ کی نسب اور شرافت سے کمال حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بہتر اور پسندیدہ صفات کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو آدمی زیادہ خاموش رہنے لگے اور زیادہ تنہا رہنے لگے تو سمجھ جاؤ اس پر اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ جس چیز کی درستگی تیری معاون و مددگار ہو اسے مت بگاڑ، جس دروازے کے کھلنے سے تو عاجز ہے اسے بند نہ کر۔ اے نصیحت سننے والے، اپنی غفلت کی مستی سے ہوش میں آ، دنیا کی جمع کرنے میں اپنی جلد بازی مختصر کر، آخرت کے کاموں کے لیے اپنی پیٹھ کو محفوظ باندھ دے، وہاں کے عذاب سے چوکنا رہ اور اپنی قبر کو یاد رکھ کہ ایک نہ ایک دن وہاں تیرا ضرور گزر ہوگا۔ دوسروں کے سینے سے شر اس طرح دور کر کہ پہلے اپنے سینے کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرتا ہے وہ شکست کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا۔ آدمی کا سب سے بڑا مشغلہ فضول کاموں میں پڑنا اور بیکاری ہے۔ اے اللہ کے بندوں، اللہ پر یقین کر کے نیک عمل کرو، اس کے عذاب سے ڈر کر اللہ کا کلام سن کر اس کا اثر دل پر رکھو، اس کے عذاب سے کانپ کر نیک عمل کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو، جاہلیت کے فخر سے پرہیز کرو اور اپنی حمیت کی بڑائی سے باز رہو۔ لوگوں، ایک پکارنے والے نے پکارا اور ایک نگہبانی کرنے والے نے تمہاری نگہبانی کی، بس تمہیں چاہیے کہ اس پکارنے والے کی بات سنو اور اس نگہبانی کرنے والے کی پیروی کرو۔ آدمی کے لیے یہ نہایت دھوکے کی بات ہے کہ جو کچھ خیال میں آئے اس پر بھروسہ اور اعتماد کر بیٹھے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کی بھوک پیاس کے سوا روزے سے کچھ فائدہ نہیں، اور بہت شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کی تکلیف کے سوا شب بیداری سے کچھ نفع نہیں۔ جو کام تو خود نہیں کرتا اس کے کرنے کی نسبت دوسروں کو ہدایت نہ کر، کیونکہ تمہیں اس میں ضرور عاجزی، خواری، مذمت اور شرمساری پیش آئے گی۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو، کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، امانت کی بات، اپنی پوری طاقت، سفر کرنے کی سمت، اپنی تجارت، میاں بیوی کا راز، زیادہ ضرورت، اپنے دوست کے راز، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں، اور اچھا مال وہ ہے جس سے شریف لوگ غلام اور تابع ہوں۔ جنت کو وہ بندہ حاصل کرے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا، اور دوزخ سے وہی نجات پائے گا جو ایسے کام چھوڑ دے گا جو اس میں داخل ہونے کا باعث ہے۔ بات کی نسبت کام کا زیادہ ہونا ایک عمدہ فضیلت، اور بات سے کام کا گھٹیا ہونا نہایت بری خصلت ہے۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جائے اور دوسروں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔